بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ یوں تو دنیا میں ہم انسانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی علیہ السلام کو امتحانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا، اور سارے نبی علیہ السلام اپنے اپنے امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ لیکن کچھ اللہ کے نبی ایسے بھی ہوئے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ ان میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبیوں میں واحد نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب صبور و شکور تھا، اور آپ علیہ السلام کا واقعہ پوری دنیا میں صبر ایوب کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل کی گئی؟ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے اور جسم سے بدبو آنے لگ گئی تھی۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور ان مشکل حالات میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہی سارے سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور یہ بھی بتانے والے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو کیڑے لگ گئے تھے اس کے بارے میں علماء کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 27 سال تبلیغ کی۔ اس کے دوران صرف 3 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوشحالی بخشی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں اونٹ، گھوڑے اور کھچر تھے، اور بہت ساری زمینیں تھیں، اور بہت سارے باغات تھے، اور بہت سارے غلام تھے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے، 7 بیٹیاں اور 4 بیویاں تھیں۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول رہتے، فرشتے بھی حیران و پریشان تھے۔ آپ علیہ السلام کثیر محتاجوں اور کم سے کم 10 محتاجوں کو کھانا نہ کھلا لیتے تھے تب تک آپ خود نہ کھاتے تھے۔ اسی طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے کپڑے بنائے بغیر اپنے لیے نہ بنواتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن تورات میں آپ علیہ السلام کو نبی کے زمرے میں شمار نہیں کرتی، بلکہ آپ کو ایک نیک اور صالح انسان مانتی ہے جس کے بہت سے اولاد تھے اور جو صاحب مالدار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تیسرے نبی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو مسلمانوں کو بتایا جائے تاکہ مسلمان بڑی بڑی مشکلات سے نہ گھبرائے اور خداوند تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں آئی تھی اس کی 2 روایتیں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ فرشتے جو آپ علیہ السلام کی عبادت گزاری پر حیران تھے، ایک دن آپس میں جمع ہو کر کہنے لگے کہ اتنا مالداری کے باوجود ایوب علیہ السلام کیوں کر عبادت کے ان بلند مدارج پر فائز ہیں۔ خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا نیک بندہ ہے، اس کی اطاعت سواری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم حیران نہ ہو، جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی، اور نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی، اور نہ اس کے مال کی تحفظ کے لیے عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوگے۔ اب میں تمہیں ایوب کی شان دکھا دیتا ہوں، اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراخی ثروت اور مصائب اور عالم میں کیا فرق ہے۔ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حال یکساں بدل دیے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان میں لا کھڑا کر دیا،
اور ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں مالداری و دولت کی طرف ذرا سے بھی توجہ نہیں تھی۔ سارا نظام اس کے بچے چلا رہے تھے اور بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ ایک دفعہ بلاؤں کا نزول شروع ہوا اور سب سے پہلے آپ کا جتنا مال جمع تھا سب غائب ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے پرواہ بھی نہ کی۔ پھر آپ علیہ السلام کے چند فرزند فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے توجہ نہ کیا۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو آپ کی بکریاں تھیں سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں کیا کروں؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کا مال تھا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ جو کرے گا صحیح کرے گا۔ مجھے جو خبر دے رہے ہو، جو ہوا سو ہوا، جو ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ پھر کچھ دنوں بعد گائے بیل کا محافظ دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا، حضور تمام گائے بیل گھوڑا کچر وغیرہ سب مر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہوا، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکریہ اور لینے پر بھی شکریہ۔ یہ کہہ کر حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد باغ کا محافظ آیا اور کہنے لگا کہ ایک ہی دفعہ میں آگ پیدا ہوئی اور تمام باغات جل کر خاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ دہرائے جو پہلے کہہ چکے تھے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری اور سر کو جھکا کر کہنے لگے، مالک میں تیرے آئے ہوئے ہر بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی اور سارا گھر جل گیا اور گھر میں موجود سارے ساز و سامان بھی آگ میں جل کر خاک استر ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا صندوق کھولا تو دیکھا سارا سونا چاندی پتھر بن گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا، مالک جو بدترین چیز تھی چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی کہ مال و دولت تباہ ہو گئے لیکن میرا دین و ایمان میرے پاس موجود ہے اور یہی میری اصل دولت ہے۔ اسی دوران آپ کے چھوٹے بچے معلم سے پڑھ رہے تھے۔ معلم کسی کام سے باہر نکل گیا اور اسی دوران چھت گر گئی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی۔ آپ نے بنا کسی رنج و غم کے یہ کہا، جو ہوا اچھا ہوا اور وہی بہتر تھا، کیونکہ جو کچھ مالک کی طرف سے ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور اچھا تو یہ ہوا کہ تم اس جگہ سے ہٹ گئے تھے، نہیں تو تم بھی لقمہ اجل بن جاتے۔ آپ علیہ السلام نے اس مصیبت پر بھی پوری دلیری کے ساتھ صبر کیا اور اپنے چہرے پر رنج و غم کے کوئی بھی آثار نہ آنے دیا۔ پھر ایک ہفتے بعد نماز کی حالت میں پاؤں میں درد اٹھا اور درد بڑھنے لگا اور مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ پورے جسم میں اس مرض کا اثر پھیلنے لگا اور حالات یہ ہو گئے کہ 7 مہینے ایک ہی جگہ پر پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس حالات میں بھی آپ علیہ السلام نے عبادت کو نہیں چھوڑا۔ پھر انہی حالات میں دن اور رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ پھر اسی حالت میں آپ نے ابتلاء طویل کی مدت گزار دی جو 7 سال کی تھی۔ ایک روایات میں ہے کہ ہر موقع پر شیطان انسان کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا رہا اور بہکاتا رہا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا رہا کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جو کچھ دیا تھا اب اپنے عدل و انصاف سے واپس لے رہا ہے۔ اس کی چیز تھی، اس نے اپنی چیز واپس لے لی۔ یہ کہتے اور سجدے شکر میں چلے جاتے۔ شیطان ہر بار آپ علیہ السلام سے مایوس ہوتا گیا اور شیطان کے فریب سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس لیے شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بہکانے کی طرف متوجہ ہوا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا اور بیرون شہر آپ کو ایک اجاڑ جگہ پر پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اسی جگہ عبادت کرتے رہے اور ایسی عبادت کی کہ آسمانی ملائک حیران ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رب العالمین، ایسا بندہ کبھی دیکھنے کو نہیں آیا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ملائکہ میں تعریف کی اور کہا، یہ میرا بے نظیر بندہ ہے۔ پیارے دوستو، دوسری روایات کچھ یوں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بلاؤں کا نزول ہوا وہ شیطان ابلیس کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا ہے۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یہ جو ایوب تیرا شکر گزار ہے وہ فراوان نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے دی ہے، اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائے تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، وہ میرا بہترین بندہ ہے اور ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ شیطان نے کہا،
मैं इस बात का यकीन नहीं रखता कि तू इसके बारे में सही कहता है, तो तू मुझे इस बात का तजुर्बा करा दे और मुझे उनके मालो दौलत और जिस्म पर इख्तियार अता कर दे, फिर मैं देखता हूँ कि वो कैसे तेरी बंदगी में साबित कदम रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे उसकी मालो दौलत, औलाद और जिस्म पर इख्तियार दे दिया है, लेकिन तुझे उसके दिल, दिमाग, जुबान और कान पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि दिल व दिमाग की ताल्लुक अकीदे की बरकरारी से है। कान वही सुनता है, जुबान से हम्द करता है। चुनांचे शैतान ने तमाम चीजों को तबाह कर दिया और जिस्म में कीड़े डाल दिए, सारे बदन में पीप पैदा कर दी, बदबू जिस्म के हर हिस्से से पैदा हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर लोगों ने आजिज आके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन हालात में भी खुदावंद ताला की बारगाह में इबादत करते रहे। रिवायात के मुताबिक जो कीड़ा जिस्म से गिर जाता, उसे ये कहकर फिर से उसी जगह रख लेते कि तू मेरे खुदा की मखलूक है, उसने तेरी रिज्क मेरे ही जिस्म में रखी है, तू इस जगह से बाहर ना जा। इस बीमारी के मुतालिक बाज उलमा ने कहा है कि अम्बिया ऐसे बीमारी से महफूज होते हैं जो बाइस नफरत हो और लोगों को घिन आए, क्योंकि उनसे लोग इस तरह की बीमारी से दूर होते जाएंगे और तबलीग में रुकावट पैदा होगी। ना लोग करीब बैठना पसंद करेंगे और न दीनी बातें बताई जा सकेगी। मुख्तसर ये कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इब्तिला के दौर से गुजर रहे थे कि तमाम आज़ा व अकरबा आपसे जुदा होकर किनाकस हो गए। आप अलैहिस्सलाम के 3 शागिर्द थे जो आपकी तबलीग से ईमान लाकर आपकी हमराह हुए थे। उन शागिर्दों ने आपका साथ दिया और खूब खिदमत भी सर अंजाम दिया, लेकिन आखिरकार वो लोग भी साथ छोड़ गए। इसके अलावा आपकी 4 बीवियां थी, जिनमें से 3 ने साथ छोड़ दिया था। इन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से तलाक ले ली थी। एक बीवी आपके पास रह गई जिसका नाम रहमत था, वो आपके साथ रही। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी तलाक ले लो। बीवी ने कहा, मैं आपके साथ अच्छे दिन गुजार रही हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ होगा, जबकि आप पर बुरा वक्त आया है, मैं आपके साथ कैसे छोड़ दूँ? मैं हरगिज आपको छोड़कर ना जाऊंगी, आपकी खिदमत जानो दिल से करूंगी। मुअर्रिखीन का बयान है कि जब इब्तिला व इम्तिहान की मुद्दत खत्म हो गई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी इब्तिला व इम्तिहान को ख़त्म फरमा दिया है, उठे और फला जगह पर अपना दाहिना पैर की ठोकर मारे। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठ नहीं सकते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मदद की और वो उठकर उस मकाम पर पहुँचे और ठोकर लगाई। गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस पानी से नहा ले। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया। फिर एक दूसरी मकाम पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बाएं पाँव से ठोकर लगाई तो ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस ठंडे पानी को पी लीजिए, तो जिस्म के अंदरूनी बीमारियों से शिफा याब हो गए। कुरान मजीद की सूरह साद की आयत नंबर 24 में इरशाद होता है, अपना पाँव जमीन पर मारो तो पानी का चश्मा उबल पड़ेगा, जो तेरे नहाने के लिए ठंडा होगा और तेरे पीने के लिए उम्दा भी है। जब आपका सेहत ठीक हुआ तब आपकी बीवी घर पर न थी, वो मजदूरी के लिए घर से बाहर थी। जब वापस आई और देखा कि घर के बाहर एक तंदुरुस्त शख्स बैठा है तो पहचान न सकी और आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, यहाँ एक बीमार शख्स था, वो कहाँ है? कहीं किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे शिफा दे दिया। बीवी साहिबा ने पहचान कर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारियों के दिनों में कुछ बात पर अपनी बीवी से कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें 100 डंडे मारूंगा। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ठीक हो चुके थे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सीख से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 100 हरी खजूरों की शाखों को बीवी को उससे मारा। इस तरह उनकी कसम भी पूरी हो गई और बीवी साहिबा को कोई चोट भी ना पहुंची। तफसीरों में मौजूद है कि आपके बेटे मर चुके थे और अल्लाह तबारक व ताला ने उसे फिर से जिंदा अता फरमा दिया। और कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको मालो दौलत फिर से अता फरमा दी, जो पहले से बहुत ज़्यादा थे। तंदुरुस्ती मिलने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूम वालों की तरफ गए ताकि वहाँ उन्हें खुदा की दीन की दावत दे और सच्चे दीन की तरफ बुलाए। इस तरह फिर आपने तबलीग फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।